ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب نہ جانا، بدکاری کے قریب نہ جانا۔ تم جب جوان ہو گئے، بالغ ہو گئے، ہم نے شادی کا سسٹم رکھا، ہم نے نکاح کا سسٹم رکھا، تم نے نکاح کیوں نہ کر لیا؟ تم نے شادی کیوں نہ کر لی؟ تم نے زنا کیوں کیا؟ تم نے ناجائز طریقے سے سنبندھ کیوں بنایا؟ تم نے ناجائز طریقے سے اپنی خواہشات کو پورا کیوں کیا؟ ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب نہ جانا، انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا، یہ زنا کا راستہ بڑا گندا راستہ ہے، بڑا برا راستہ ہے۔ اللہ کے نبی جب فجر کی نماز پڑھاتے تھے، فجر کی نماز پڑھا کے مصلی پر بیٹھے رہتے تھے اور صحابہ سے پوچھتے تھے، صحابہ کیا آج آپ لوگوں نے کوئی خواب دیکھا ہے، کوئی سپنا دیکھا ہے؟ اگر کوئی صحابی کوئی سپنا دیکھتے تھے، کوئی خواب دیکھتے تھے، بیان کرتے تھے، اور کبھی کبھی اللہ کے نبی اپنا بھی خواب بیان کرتے تھے۔ ایک دن آپ نے اپنا خواب بیان کیا، میں سویا ہوا تھا، دو فرشتے میرے پاس آئے اور مجھے لے کر کے گئے اور بہت ساری چیزیں مجھے دکھائیں۔ جب میں چل رہا تھا ان فرشتوں کے ساتھ تو میں نے دیکھا ایک جگہ ایک تندور بنا ہوا ہے۔ اب پتہ نہیں تندور کو آپ کی بنگلہ زبان میں کیا بولتے ہیں، جو روٹی جہاں بنتی ہے، جس دکان پہ آپ نے دیکھا ہوگا ایک چولہا ٹائپ کی ایک چیز ہوتی ہے جس کے اندر روٹی کو پکاتے ہیں، اس کو تندور بولتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ میں نے تندور کے جیسی ایک چیز دیکھی، فَإِذَا فِيهِ لَغَةٌ وَأَصْوَاتٌ، میں نے دیکھا کہ اس کے اندر سے چلانے کی آواز آ رہی ہے، اس کے اندر سے چیخنے کی آواز آ رہی ہے۔ میں نے فرشتوں سے پوچھا یہ کن لوگوں کی آواز ہے؟ فرشتوں نے کہا بھی آپ آگے چلیے، ہم بعد میں بتائیں گے۔ جب بعد میں اللہ کے نبی نے پوچھا وہ کس کی آواز تھی، تو فرشتوں نے کہا ہؤلاء الزناۃ والزوانی، اے اللہ کے نبی یہ زانیوں، یہ زناکار مردوں کی اور زناکار عورتوں کی آواز تھی، ان کے نیچے سے جہنم کی آگ کا انگارہ اور جہنم کی آگ ان کی شرمگاہ کے اندر داخل ہوتی ہے، اور اس کرتوت کی سزا ان کو اس طریقے سے برابر جہنم میں ملتی رہے گی کہ ان کو ایک تندور میں ڈالا جائے گا، اور جس طریقے سے تندور میں کسی چیز کو پکایا جاتا ہے، ان حرام کھوروں، ان زانیوں اور ان بدکاروں کی شرمگاہ میں آگ کے شعلے جائیں گے اور وہ چلائیں گے اور چیخیں گے۔ اللہ کے نبی نے یہ عذاب کا منظر دیکھا تھا۔ آج حالات کیا ہے میرے بھائی؟ آج حالات یہ ہے، اسی سیمانچل میں لوگوں نے مجھے بتایا کہ کتنے لڑکی اور لڑکی جب ناجائز تعلق بنا لیتے ہیں اور پکڑے جاتے ہیں تو پنچایت یہ فیصلہ سناتی ہے کہ لڑکا اور لڑکی دونوں نے غلط کام کیا ہے، لیکن سزا لڑکے کو دی جائے گی۔ لڑکے پر 1 لاکھ روپے کی پینالٹی لگائی جاتی ہے اور وہ 1 لاکھ لڑکا اس لڑکی کے گھر والوں کو دیتا ہے۔ اور مجھے یہاں تک لوگوں نے بتایا کہ بعض بے غیرت اور بے شرم لڑکیاں اس کو پیشہ بنا لیتی ہیں اور الگ الگ لڑکوں کو پھنساتی ہیں، اور جب یہ معاملہ جب یہ پنچایت میں جاتا ہے تو یہی فیصلہ سنایا جاتا ہے کہ لڑکا 1 لاکھ روپیہ جو ہے اس کو دے، اور اس طریقے سے اس کا کام چلتا ہے۔ میرے بھائیوں، زناکار مرد اور زناکار عورت یہ دونوں سوسائٹی کے لیے بہت بڑا عذاب ہیں۔ اللہ نے سورہ نور کے اندر فرمایا الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، زناکار مرد کو اور زناکار عورت کو اگر وہ کنوارے ہیں تو 100 کوڑے کی سزا دے دو، 100 کوڑے ان کو مارو، اور جب یہ سزا دو تو کسی بند کمرے میں مت دو۔ اللہ نے فرمایا وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، زناکار مرد کو اور زناکار عورت کو کھلے عام یہ سزا دی جائے، اگر وہ کنوارا ہے تو 100 کوڑے کی سزا دی جائے گی اور شہر سے نکال دیا جائے گا 1 سال کے لیے، اور اگر شادی شدہ ہے، اگر لڑکی شادی شدہ ہے، اگر لڑکا شادی شدہ ہے تو شریعت کا یہ فیصلہ ہے کہ اس کو رجم کر دیا جائے گا، اس کو پتھروں سے مار مار کے ختم کر دیا جائے گا، اس کو سزائے موت دے دی جائے گی۔ اور مجھے اسٹیٹمنٹ یاد آتا ہے راج ٹھاکرے کا، جب دلی میں نربھیا کانڈ ہوا تھا اور ایک لڑکی کو 18-19 سال کی لڑکی کو چلتی بس میں اس کے ساتھ ریپ کیا گیا اور اس کی شرمگاہ میں بڑی بے رحمی سے اس کو زخمی کیا گیا اور اس کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک کیا گیا، تو اس وقت میڈیا میں وہ کانڈ بہت زیادہ پھیلا تھا۔ اس وقت راج ٹھاکرے نے ایک اسٹیٹمنٹ دیا تھا، اس نے کہا تھا کہ اگر زنا کی سزا اور بلاತ್ಕಾರ کی سزا وہ دے دی جائے جو اسلام نے مقرر کی ہے اور جو قرآن نے بتائی ہے تو شاید یہ ریپ کے کیس بند ہو جائیں گے۔ مگر ایک بات مجھے کہنے دیجئے کہ عدالت کی نظر میں ریپ کیا ہے؟ لڑکا لڑکی کے ساتھ زبردستی کرے تو یہ ریپ ہے، لیکن اسلام کی نظر میں اگر اللیگل طریقے سے، غیر قانونی طریقے سے اگر لڑکا لڑکی بغیر شادی کے، بغیر میرج کے اگر آپس میں سمبند بناتے ہیں تو یہ ریپ ہی کہلائے گا، یہ زنا ہی کہلائے گا اور دونوں کو سزا دی جائے گی۔ اگر آپس کی سہمتی سے یہ کام ہو رہا ہے تو دونوں کو سزا دی جائے گی، اور اگر لڑکا لڑکی کے ساتھ زبردستی کر رہا ہے تو لڑکی کو سزا نہیں دی جائے گی لیکن لڑکے کو سزا دی جائے گی۔ میرے پیارے ساتھیوں،
یہ زنا سماج کے لیے بہت بڑا ناسور ہے. اور آج میں پھر وہی بات کہتا ہوں جو میں اکثر اپنی تقریروں میں کہتا ہوں کہ زنا کاری کو اگر روکنا ہے ایک ہی طریقہ ہے میرے بھائیو، سیکنڈ کوئی آپشن نہیں ہے. آپ کو اپنی نوجوان نسل کو، اپنی بچیوں کو، اپنے بچوں کو اس دور میں جب بے حیائی پھیل چکی ہے اور موبائل ہر آدمی کے ہاتھ میں ہے اور ہر طریقے کی برائی آسان ہو چکی ہے اور بڑی آسانی سے زنا ہو سکتا ہے، اس دور میں اگر اپنے بچوں کو زنا سے بچانا ہے بس ایک ہی راستہ ہے میرے بھائی، نکاح کو آسان کر دو. لڑکی 18 سال کی 19 سال کی ہو گئی، لڑکا 20 سال کا 22 سال کا ہو گیا، شادی کے قابل ہو گئے، شادی کی عمر ہو گئی، دیر مت کرو، بہانے نہ کرو، جہیز کا لالچ چھوڑ دو، بارات کا چکر چھوڑ دو، رسم و رواج کی بیڑیاں چھوڑ دو. جو شریعت نے سکھایا ہے، جو اسلام نے سکھایا ہے، سمپل طریقے سے، سنت طریقے سے. ابھی کل ہتھیا دیارہ میں کٹیہار میں پروگرام تھا، وہاں ایک بھائی کی بات مجھے بہت اچھی لگی. انہوں نے کہا مولانا میرا ایک اللہ سے میں نے ایک وعدہ کیا ہے، عہد کیا ہے، دعا کیجیے اللہ مجھے اس عہد پر قائم رکھے. انہوں نے کہا کہ میرے کئی بچے ہیں، 4 بیٹے ہیں، میں نے یہ سوچا ہے میں کسی بیٹے کی شادی میں 1 پیسہ جہیز نہیں لوں گا، اور کل اللہ کے یہاں جب جاؤں گا اللہ پوچھے گا کیا عمل لے کے آیا ہے، تو توحید کے بعد میں بیان کروں گا کہ اے اللہ یہ عمل میرا تو قبول کر لے کہ جس سماج میں جہیز لینے کا چلن تھا اور لوگ لالچ کرتے تھے، لاکھ روپے کی 10 لاکھ روپے کی ڈیمانڈ کرتے تھے، اے اللہ اس سماج میں نے 1 پیسہ جہیز نہیں لیا ہے، وہ عمل میں لے کر کے اللہ کے پاس جانا چاہتا ہوں. مولانا آپ میرے حق میں دعا کیجیے گا. مجھے بات بہت اچھی لگی. کاش یہ سوچ آپ کے میاں بازار کے اور اس جلسے میں اس مجلس میں بیٹھے ہر نوجوان کی اور اس کے گارجین کی ہو جائے. میرے پیارے ساتھیوں، آپ نکاح کو آسان کیجئے، آپ جہیز کا چکر چھوڑ دیجئے، بارات کا چکر چھوڑ دیجئے، اور پھر دیکھیے نکاح میں برکت ہوتی ہے کہ نہیں، پھر آپ کے گھر میں سکون آتا ہے کہ نہیں، پھر آپ کے گھر میں بھلائی آتی ہے کہ نہیں. آپ اگر زنا کو روکنا چاہتے ہیں تو آپ کو نکاح کو آسان کرنا پڑے گا. وہ اتنا خطرناک ہوگا، وہ اتنا گندا ہوگا، وہ اتنا گھناؤنا ہوگا کہ جہنمی بیچارہ پیاس سے پریشان ہوگا، لیکن وہ اس پیپر مواد کو بڑی مشکل سے اپنی حلق کے نیچے اتارے گا. وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ. وہ بیچارہ ہر طرف سے موت اس کے پاس آئے گی مگر پھر بھی وہ مرے گا نہیں. جہنمیوں کو موت نہیں آئے گی، جہنمیوں کو موت نہیں آئے گی. کیوں؟ کیونکہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ موت کو ایک دمبے کی شکل میں، ایک میڈھا کی شکل میں لائے گا اور موت کے گلے پر چھری چلا دی جائے گی، موت کو ذبح کر دیا جائے گا، موت کو قربان کر دیا جائے گا اور اعلان کر دیا جائے گا اے جنتیوں اب ہمیشہ جنت میں رہنا ہے، اور اے جہنمیوں ہمیشہ جہنم میں رہنا ہے. اب موت آنے والی نہیں ہے، موت کا معاملہ ختم ہو گیا. جہنمی بیچارے پریشان ہو کر کے جہنم کے داروغہ سے ریکویسٹ کریں گے. وَنَادَا أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِيَ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ. جہنمی کہیں گے اے جہنم کے داروغہ، اے مالک. جہنم کے داروغہ کا نام کیا ہوگا؟ مالک. جنت کے داروغہ کا نام رضوان اور جہنم کے داروغہ کا نام مالک. تو کہیں گے اے مالک، اے جہنم کے داروغہ، اپنے رب سے کہہ دو ہمیں ایک بار مار دے، ہمیں ایک بار موت دے دے، یہ تل تل نہ مارے، یہ بار بار نہ مارے، یہ قسطوں میں نہ مارے، ایک بار ہمیں مار کے کام ختم کر دے. جہنم کا داروغہ کہے گا قال انکم ماکثون، اے جہنمیوں تمہیں ہمیشہ ہمیشہ اسی جہنم میں رہنا ہے، تمہیں موت آنے والی نہیں ہے. اللہ اکبر. کتنے پتھر دل ہو گئے ہم لوگ. اس جہنم کے بارے میں ہم سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، ہم دعا بھی کرتے ہیں اللہ سے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اے اللہ جہنم کے عذاب سے بچا لے. ہم دعا بھی کرتے ہیں مگر اس جہنم سے بچنے کی کوشش نہیں کرتے. کتنے کام ہم ایسے کرتے جو جہنم میں لے کے جانے والے ہیں، اور ابھی میں بیان کروں گا وہ کون سے کام ہیں. چند اہم کام بیان کروں گا جو جہنم میں لے کے جاتے ہیں. میرے بھائیوں، ہم جہنم کے بارے میں سنتے ہیں، بیانات سنتے ہیں، تقریریں سنتے ہیں، جمعہ کے خطبے میں ہم اللہ کے پیارے نبی کی حدیثیں سنتے ہیں، مگر ہمارا دل کانپتا نہیں ہے، ہمارے رونگٹے کھڑے نہیں ہوتے ہیں، ہمارے دلوں میں ڈر پیدا نہیں ہوتا. کیوں؟
ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. اللہ نے قرآن میں فرمایا تمہارے دل تو اتنے کٹھور ہو گئے، تمہارے دل تو اتنے سخت ہو گئے کہ پتھروں سے بھی زیادہ کٹھور تمہارے دل ہو گئے. پتھر کے اوپر بھی پانی بار بار پڑتا ہے تو پتھر کے اندر بھی سوراخ ہو جاتا ہے، پتھر سے بھی پانی رسنے لگتا ہے. اے انسانوں، اللہ کی نافرمانی کرتے کرتے تمہارے دل اتنے کٹھور ہو گئے کہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے تمہارے دل. آج حقیقت میں میرے بھائی ہمارے دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے، ورنہ صحابہ کرام تو جہنم کی بات سن کے رونے لگتے تھے. جہنم کی بات سن کر کے صحابہ کرام رونے لگتے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح کا ٹائم ہے، سورج نکلنے کے بعد جو ایک نماز پڑھی جاتی ہے جس کو چاشت کی نماز کہا جاتا ہے، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاشت کی نماز پڑھ رہی ہیں اور چاشت کی نماز میں سورہ طور کی تلاوت کر رہی ہیں. میری پیاری ماں بہنوں، ذرا آج آپ اپنا جائزہ لے لیں، آج کتنی عورتیں جن کو سورہ طور یاد بھی نہ ہوگی. ہمارے یہاں عورتوں کا معاملہ بڑا گڑبڑ ہے، دین کی تعلیم نہ کے برابر ہے. یا تو مدرسے میں پڑھے گی یا بالکل نہیں پڑھے گی. جو لڑکیاں مدرسے میں پڑھتی ہیں ان کو تو جانکاری ہے دین کی، جو مدرسے میں نہیں جاتی ان کو بالکل جانکاری نہیں. حضرت عائشہ چاشت کی نماز پڑھ رہی ہیں، سورہ طور کی تلاوت کر رہی ہیں، اور سورہ طور کی تلاوت کرتے ہوئے حضرت عائشہ اس آیت پر پہنچتی ہیں، جب جنتی جنت میں جائیں گے تو جنتی اللہ کا شکر ادا کریں گے اور کہیں گے فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم. اے اللہ تیرا بہت بڑا احسان ہے ہمارے اوپر، تو نے جہنم کی آگ سے ہم کو بچا لیا، تو نے جہنم کی عذاب سے ہم کو بچا لیا. اما عائشہ جب اس آیت پر پہنچتی ہیں تو رونے لگتی ہیں اور بار بار اس آیت کو ریپیٹ کرنے لگتی ہیں، بار بار اس آیت کو دہرانے لگتی ہیں فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم. اے اللہ تیرا بہت بڑا احسان ہے ہمارے اوپر، تو نے جہنم کی آگ سے ہم کو بچا لیا. حضرت عائشہ کے ایک بھانجے تھے، ان کا نام عروہ تھا. وہ اپنی خالہ سے ملنے آئے، دیکھا خالہ نماز پڑھ رہی ہیں اور بار بار اس آیت کو دہرا رہی ہیں. انہوں نے سوچا میں چلا جاتا ہوں، بعد میں آ جاؤں گا. کہتے میں مارکیٹ میں گیا، میں نے سودا خریدا، میں نے سامان خریدا. 1-2 گھنٹے کے بعد اپنا سامان خریدنے کے بعد، اپنا کام کرنے کے بعد جب میں دوبارہ اپنی خالہ کے گھر گیا، میں نے دیکھا وہی حالت ہے. خالہ نماز میں کھڑی ہیں، آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں اور خالہ بار بار اسی آیت کو دہرا رہی ہیں فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم. جنتی کہیں گے اے اللہ تیرا بہت بڑا احسان ہمارے اوپر ہے، تو نے جہنم کی آگ سے ہم کو بچا لیا. ہمارے اور آپ کے اندر یہ جذبہ کب پیدا ہوگا میرے بھائی؟ جہنم کی آگ سے بچنے کی ہم تیاری کب کریں گے؟ یاد رکھو جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے آپ کو ان کاموں سے بچنا پڑے گا جو جہنم کی طرف لے کے جاتے ہیں. اور آج کی تقریر میں کچھ ایسے کام بتاؤں گا، میں وہ کام بتاؤں گا جو جہنم میں لے کے جاتے ہیں. مقصد یہ ہے ان کاموں سے ہم اپنے دامن کو بچائیں. نہیں بچائیں گے تو ہمارا انجام بہت برا ہوگا. بس ہم دعا کرتے اللہ ہمیں ہماری حفاظت کرے. اگر ہم ان کاموں کی بات کریں جو جہنم میں لے کر کے جاتے ہیں، اس میں نمبر 1 پر اگر کوئی کام ہے، سب سے پہلا اگر کوئی کام ہے جو جہنم میں لے کر کے جانے والا ہے، اسے ہم شرک کہتے ہیں. اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک کرنا، کسی کو سنگی بنانا، کسی کو شریک کرنا، کسی کو پارٹنر بنانا. جو کام اللہ کے لیے کیا جاتا ہے وہ کام کسی اور کے لیے کرنا. نماز اللہ کے لیے پڑھی جاتی ہے، رکوع اللہ کے لیے ہوتا ہے، سجدہ اللہ کے لیے ہوتا ہے، قسم اللہ کے نام کی کھائی جاتی ہے، جانور اللہ کے نام کا ذبح ہوتا ہے، سر اللہ کے آگے جھکایا جاتا ہے، ہاتھ اللہ کے آگے پھیلایا جاتا ہے. یہ سارے کام اگر کسی اور کے ساتھ کیے جاتے ہیں، چاہے وہ کوئی نبی کیوں نہ ہو، چاہے وہ کوئی ولی کیوں نہ ہو، چاہے وہ کوئی جانور کیوں نہ ہو، چاہے وہ کوئی پیڑ کیوں نہ ہو، اللہ کا مقام کسی اور کو دینا یہی شرک ہے میرے پیارے ساتھیوں. اور قرآن کہتا ہے انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار. جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اس کی ہم مغفرت نہیں کریں گے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اس کے لیے جنت حرام ہے اور وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. مشرک کو اللہ تعالیٰ جہنم سے نہیں بچائے گا. دوسرے گناہوں کو اللہ تعالیٰ ان کی سزا دے کر کے یا معاف کر کے جنت میں داخل کر دے گا، مگر مشرک جو شرک پر مرا ہے اس کو اللہ تعالیٰ جہنم سے کبھی نہیں نکالے گا.
پورے قرآن میں اللہ نے کسی اور گناہ کے بارے میں اتنی سخت بات نہیں کی جتنی اللہ نے شرک کے بارے میں بات کہی. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا. معاف کرنا تو بڑی دور کی بات ہے. اگر کوئی مشرک ہے, اگر کوئی شرک کی حالت میں مر گیا ہے, اس مشرک کے لیے ہم مغفرت کی دعا بھی نہیں کر سکتے. ہمارا اپنا باپ ہی کیوں نہ ہو, ہمارا اپنا بیٹا ہی کیوں نہ ہو. اللہ نے فرمایا ما کان للنبی ان یستغفروا للمشرکین ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا. اے ایمان والو اور اے میرے نبی, کان کھول کر کے سن لو, کسی مشرک کے لیے تم مغفرت کی دعا بھی نہیں کر سکتے, تمہارا کوئی اپنا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو. تو یہ پہلا گناہ ہے شرک, جو ہمیں جہنم کی آگ کی طرف لے کے جائے گا. اور آج بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے, ہمارے کتنے مسلمان بھائی ہیں جن کو پٹی پڑھا دی گئی, ساری زندگی وہ شرک کر رہے ہیں اور نام مسلمان والا ہے, ٹوپی مسلمان والی ہے, گوشت برابر کھا رہے ہیں اور سمجھ رہے صاحب ہم بہت پکے مسلمان ہیں, جبکہ وہ قدم قدم پہ شرک کر رہے ہیں. میرے پیارے ساتھیوں, اتنا خطرناک گناہ ہے یہ شرک, اتنا خطرناک گناہ ہے یہ شرک کہ اگر انسان شرک کر کے اللہ تعالیٰ کیا گیا ہے, وہ نماز لاکھوں پڑھ کے گیا ہو, وہ روزہ لاکھوں رکھ کے گیا ہو, اس نے سینکڑوں حج اور عمرے کر لیے ہو, اللہ فرماتا ہے اپنے نبی سے قرآن میں کہ اے نبی آپ بھی سن لیجئے, اے نبی لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین. اے نبی اگر آپ نے بھی شرک کر دیا تو آپ کی بھی ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گی, آپ کی ساری عبادتیں برباد ہو جائیں گی. سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ نے 18 نبیوں کا ذکر کیا, اور 18 نبیوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اگر ہمارے نبیوں نے بھی, ہمارے پیغمبروں نے بھی شرک کیا ہوتا, ان کی ساری نیکیاں برباد ہو گئی ہوتی. تو یہ پہلا عمل ہے میرے پیارے ساتھیوں جو جہنم میں لے کر کے جانے والا ہے. دوسرا گناہ جو انسان کو جہنم کی طرف لے کے جاتا ہے, شرک آپ نے سن لیا. اب شرک ہی سے ملتا جلتا ہے گناہ کفر کرنا. شرک کیا ہے؟ اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک کرنا. کفر کیا ہے؟ اللہ کو نہ ماننا یا رسول کو نہ ماننا, یا جن باتوں پر ایمان لانا ضروری ہے ان میں سے کسی بات کا انکار کرنا. مثال کے طور پر آدمی اللہ کو مانتا ہے, رسول کو نہیں مانتا, یا رسول کو مانتا اللہ کی کتابوں کو نہیں مانتا, یا اللہ کی کتابوں کو مانتا ہے اللہ کے فرشتوں کو نہیں مانتا, یا فرشتوں کو مانتا ہے تقدیر کو نہیں مانتا, تقدیر کو مانتا ہے قیامت کو نہیں مانتا. جتنی چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے, انیوار ہے, کمپلسری ہے, ان چیزوں میں سے کسی چیز کا انکار کرنے والا کافر ہے, اور کافر بھی جنت میں نہیں جائے گا, جہنم میں جائے گا. وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ. جو اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لانے والی کسی چیز کا انکار کرے گا, فقد حبط عملہ, اس کے سارے عمل برباد ہو جائیں گے. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ, اور آخرت میں وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا. قرآن میں بار بار اللہ کہتا ہے ہم نے کافروں کے لیے جہنم تیار کے رکھی, ہم نے کافروں کے لیے جہنم تیار کر کے رکھی. جو کافر ہوگا, جو کفر کرے گا, اس کے لیے جنت حرام ہے اور جہنم میں وہ داخل. اور آگے بڑھیے, جہنم میں لے کر کے جانے والی ایک اور چیز ہے اللہ کا مذاق اڑانا, اللہ کے رسول کا مذاق اڑانا, فرشتوں کا مذاق اڑانا, قرآن کا مذاق اڑانا, شریعت کا مذاق اڑانا. اگر آپ نے شریعت کی کسی چیز کا مذاق اڑایا تو یہ چیز بھی آپ کو اللہ کی جنت سے دور کر دے گی. اللہ نے قرآن میں فرمایا قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ. اے نبی آپ کہہ دیجئے منافقوں سے, کافروں سے, کیا تم اللہ کا مذاق اڑاتے ہو؟ کیا تم اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑاتے ہو؟ کیا تم اللہ کے رسول کا مذاق اڑاتے ہو؟ لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم. اے کافرو تم جتنا بھی بہانہ کر لو, اے منافقو تم جتنا بھی بہانہ کر لو, جب تم نے اللہ کا مذاق اڑا لیا, جب تم نے رسول کا مذاق اڑا لیا, جب تم نے اللہ کے فرشتوں کا مذاق اڑا لیا تو تم کافر ہو گئے, تم برباد ہو گئے. اس لیے اللہ اور اس کے رسول کا مذاق اڑانے والا کافر ہو جاتا ہے. تو جب مذاق اڑانے والا کافر ہو جاتا ہے تو جو نبی کو گالی دیتا ہے, جو نبی کو برا بھلا کہتا ہے, جو نبی پر تانے مارتا ہے, اب ذرا سوچو اس کا انجام کیا. اللہ کے نبی کے دور میں ایک آدمی اسلام قبول کرتا ہے, مسلمان ہوتا ہے,
پڑھا لکھا تھا. اللہ کے نبی نے اسے ڈیوٹی سونپی کہ قرآن جب اترے تو اس قرآن کو لکھنے والے صحابہ میں آپ نے اس انسان کو بھی شامل کر دیا کہ جب قرآن اترے تو تم لکھ لیا کرو. بخاری کے الفاظ ہیں کچھ دنوں تک وہ اللہ کے نبی کے ساتھ رہا اور اللہ کے نبی کے ساتھ کچھ قرآن کی آیتوں کو اس نے لکھا بھی, اور اس کے بعد وہ مرتد ہو گیا, وہ کافر ہو گیا, وہ اسلام کو چھوڑ کے چلا گیا, دوبارہ عیسائی بن گیا. جب وہ عیسائی بن گیا اس نے جا کر کے لوگوں میں یہ پروپیگنڈا شروع کر دیا, یہ پھیلانا شروع کر دیا, ارے محمد کو تو کچھ نہیں آتا, جو میں نے لکھ کر کے دیا ہے بس اتنا ہی آتا ہے, اس سے زیادہ تو محمد کو کچھ بھی نہیں آتا ہے. اللہ کے نبی پر جھوٹی تہمت لگا رہا ہے, جھوٹا بہتان لگا رہا ہے, الزام لگا رہا ہے. اللہ کے نبی خاموش رہے, کوئی جواب نہیں دیا. اللہ کے اوپر آپ نے چھوڑ دیا کہ اللہ تیرے نبی کا مذاق اڑا رہا ہے, اب تو فیصلہ کر. کچھ دنوں کے بعد اس کی موت ہو گئی, وہ آدمی مر گیا. مرنے کے بعد اس کی قوم کے لوگوں نے اس کو قبرستان میں لے جا کر کے دفن کیا. رات کو دفن کیا, اگلے دن کیا دیکھتے ہیں, اس کی لاش قبر کے باہر پڑی ہوئی. اس کے ساتھیوں نے کہا لگتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں نے بدلہ لیا ہے, اسے دشمنی لی ہے اور اس کو قبر سے باہر نکالا ہے. انہوں نے اور گہری قبر کھودی اور گہرا گڈھا کھودا اور اس میں اس کو دفن کر دیا. اگلے دن پھر جا کے دیکھا تو لاش باہر رکھی ہوئی. 3 دن تک لگاتار گڈھا کھودتے رہے, اس انسان کی لاش کو زمین میں دفن کرتے رہے, لیکن زمین نے اس کی لاش کو قبول نہ کیا. جب تیسرے دن بھی ایسا ہوتا چلا گیا, وہ سمجھ گئے کہ یہ انسان کا کام نہیں ہے, یہ اللہ کا کام ہے, یہ اللہ کا کی طرف سے غضب نازل ہو رہا ہے. انہوں نے لے جا کر کے اس کی لاش کو کوڑے میں پھینک دیا. میرے بھائیوں, آج بھی اگر کوئی نبی کا مذاق اڑاتا ہے, کوئی اللہ کا مذاق اڑاتا ہے, اس کا انجام بہت برا ہونے والا ہے. یہ بات یاد رکھو, 1400 سال سے لے کر کے آج تک کی تاریخ گواہ ہے. نبی اکرم کا مذاق اڑانے والا اور اسلام کا مذاق اڑانے والا آخرت میں تو جو ہوگا ہوگا, دنیا میں بھی وہ برباد ہونے والا ہے میرے پیارے. اور آگے بڑھیے, ایک اور چیز ہمیں جہنم میں لے کر کے جانے والی ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفا, اے ایمان والو تم سود نہ کھانا, تم بیاج نہ کھانا. واتقوا اللہ لعلکم تفلحون, اللہ سے ڈرو تبھی تم کامیاب ہو سکتے ہو, تم سود کھا کر کے کامیاب نہیں ہو سکتے. سود کھانے والا, بیاج کھانے والا, یہ بھی جہنم کو اپنے اوپر لازم کر رہا ہے. اللہ کے نبی نے صرف سود کھانے والے پر لعنت نہیں کی, آپ نے فرمایا لعن اللہ آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدیہ, اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو سود کھانے والے پر, سود کھلانے والے پر, سود لکھنے والے پر, سود کی گواہی دینے والے پر. اور آپ نے فرمایا سب برابر ہیں. اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ بینک میں کوئی جاب کرنا صحیح نہیں ہے, کیونکہ بینک کا پورا کام سود پر ہوتا ہے. بینک میں آپ کوئی بھی کام کریں گے وہ سود میں سپورٹ ہوگا, وہ بیاج میں سپورٹ ہوگا. آج بینک میں جاب کرنا تو چھوڑ دیجئے, مسلمان دھڑلے سے سود کھا رہا ہے, سود پر مسلمان اپنے مسلمان بھائی کو قرضہ دے رہا ہے اور بیاج کی رقم دھڑلے سے کھا رہا ہے. میرے پیارے ساتھیوں, یہ سود کھانا, اکل الربا, یہ بیاج کھانا, یہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ہلاک کر دینے والے گناہوں میں سے, جہنم میں لے کر کے جانے والے گناہوں میں سے ہے. اور اتنا بڑا گناہ ہے سود کھانا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں سود کے 70 سے بھی زیادہ درجے ہیں, جن میں سب سے ہلکا درجہ یہ ہے ان یزنی الرجل بامہ, انسان اپنی سگی ماں کے ساتھ زنا کرے. جتنا بڑا پاپ یہ ہے, اس سے بھی کہیں بڑا پاپ یہ ہے کہ انسان سود کھائے. اللہ ہم سب کی حفاظت کرے. آج سود الگ الگ شکلوں میں ہمارے اور آپ کے گھروں میں داخل ہو رہا ہے میرے پیارے ساتھیوں. اب یہاں ایک سوال لوگ پوچھتے ہیں کہ بینک میں ہم جو سیونگ اکاؤنٹ کھولتے ہیں, آج کے دور میں جو ہمارے ملک کے حالات ہیں, ہم بغیر بینک کے اکاؤنٹ کے کوئی کام نہیں کر سکتے. ہر چیز میں بینک میں اکاؤنٹ کی ضرورت پڑتی ہے, اور سیونگ اکاؤنٹ میں بینک میں انٹرسٹ آتا ہے. تو اس انٹرسٹ کا ہم کیا کریں, اس بیاج کا ہم کیا کریں؟ اس کا صحیح جواب یہ ہے جو جواب علماء نے دلائل کی روشنی میں دیا ہے کہ اگر بینک میں آپ کو انٹرسٹ مل رہا ہے, بیاج مل رہا ہے, اس پیسے کو آپ اپنے اوپر استعمال نہیں کریں, اس پیسے کو آپ اپنے اوپر استعمال نہیں کریں گے. جن علماء نے کہا اس سے راستہ بنا دیا جائے, اسے لیٹرین بنا لی جائے, وہ بالکل صحیح بات نہیں ہے. راستہ ہماری ضرورت کی چیز ہے, لیٹرین ہماری ضرورت کی چیز ہے. ہم بیاج کے پیسے سے نہ راستہ بنا سکتے ہیں نہ لیٹرین بنا سکتے ہیں. اب اس پیسے کو ہم کیا کریں گے؟ کچھ علماء نے کہا اس کو بینک میں چھوڑ دو,
وہ ہمارا پیسہ ہے ہی نہیں. ہم نے اگر اپنے اکاؤنٹ میں 1000 روپیہ جمع کیا اور 1000 پر اگر 50 روپیہ بیاج مل رہا ہے, وہ 50 ہمارا ہے ہی نہیں, تو ہم اس کے چکر میں کیوں پڑے؟ جو ہماری مول دھن ہے, جو اصل رقم ہے 1000 روپیہ, وہ ہم لے لیں اور 50 کو چھوڑ دیں. لیکن دوسرے علماء نے کہا نہیں, اگر ہم وہ پیسہ اپنے اکاؤنٹ میں چھوڑ دیں گے تو بینک ہمارے پیسے کو اور استعمال کرے گا, اس سے وہ اور انٹرسٹ کمائے گا, اس لیے اس پیسے کو بینک والے کو چھوڑنا مناسب نہیں ہے. ہم اس پیسے کو نکالیں گے, اس کا کیلکولیشن کریں گے, اس کا حساب کریں گے, اور اس پیسے کو ہم کسی غریب آدمی کو, کسی ضرورت مند آدمی کو, کسی بیمار کو ہم علاج کے لیے دے دیں گے, کسی ضرورت مند کی ضرورت کے لیے دے دیں گے, اس مقصد کے ساتھ کہ وہ پیسہ استعمال ہو جائے. اور وہ پیسہ ہم اپنے ذاتی استعمال میں نہیں لائیں گے اور نہ اس پر کسی ثواب کی امید رکھیں گے. چونکہ مجبوری ہے, پیسے کو ضائع بھی نہیں کیا جا سکتا, پیسے کو برباد بھی نہیں کیا جا سکتا, تو اس سود کے پیسے کو نکال کر کے ہم کسی غریب وغیرہ کو دے دیں گے. اب چاہے وہ غریب مسلمان ہو, غیر مسلم ہو, ہم کسی کو بھی دے سکتے ہیں. اب اگر کوئی پوچھتا ہے کہ وہ تو حرام پیسہ ہے, ہم کسی مسلمان غریب کو کیوں دے سکتے ہیں؟ جب آپ نے دے دیا تو اب وہ اس کے لیے حرام نہیں ہے, وہ آپ کے لیے حرام تھا, آپ کو بیاج کے طور پہ مل رہا تھا, آپ نے اس کو مدد کے طور پہ دیا ہے, اس کے لیے بیاج نہیں ہے. اس کو ایسے سمجھو جیسے کسی غریب کو آپ نے زکوٰۃ کا پیسہ دیا, اب وہ اس کے لیے زکوٰۃ ہے, مگر اسی زکوٰۃ کے پیسے سے اگر غریب کسی دوسرے مسلمان کو دعوت کھلاتا ہے تو اس دوسرے مسلمان کے لیے وہ کھانا جائز ہے, وہ اس کے لیے زکوٰۃ کی رقم نہیں ہے, زکوٰۃ کی رقم اس غریب کے لیے ہے. وہی مسئلہ یہاں پر اپلائی ہوگا, آپ کسی بھی غریب کو وہ بیاج کا پیسہ دے کر کے اپنی جان چھڑا سکتے. اور آگے بڑھیے, جہنم میں لے کر کے جانے والی ایک اور چیز ہے میرے پیارے ساتھی, اور وہ کیا ہے؟ یتیم کا مال کھانا. یتیم کا مال کھانے والا بھی جہنم میں جائے گا, کیونکہ یتیم وہ بچہ ہے جس نے اپنے باپ کو کھویا ہے, اور باپ جب دنیا سے چلا گیا, باپ بہت بڑی دیوار ہوتا ہے, باپ بہت بڑا سایہ ہوتا ہے. جس بچے کا باپ مر جائے وہ بے سہارا ہو جاتا ہے. اس بے سہارا اور اس بے بس بچے کا حق مارنا یہ بڑی گھٹیا حرکت ہے. اور اللہ نے یتیم کا مال کھانے والوں کے بارے میں فرمایا, ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا. جو لوگ یتیم کا مال ناجائز طریقے سے کھا جاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں, اور ان قریب وہ جہنم میں جائیں گے. اچھا, یتیم کا مال کھانے والا جہنم میں جائے گا, اور امام صاحب کا مال کھانے والا کہاں جائے؟ 5 ٹائم کی نماز پڑھانے والا مولوی جو دنیا کی سب سے خطرناک ڈیوٹی نبھا رہا ہے. دنیا میں سارا محلہ, سارا گاؤں سویا رہے, مسجد کا امام اگر کسی دن سویا رہ جائے اور فجر میں ٹائم سے نہ پہنچ پائے تو پورا محلہ گریبان پکڑ کے حساب لیتا, مولوی صاحب فجر میں آپ نہیں اٹھے, فجر میں آپ نہیں اٹھے. اور اس کو تنخواہ کتنی دیتے ہو؟ ابھی لیٹسٹ واقعہ ہوا ہے ہمارے اتر پردیش میں, کانپور میں ایک جگہ ہے, اس جگہ کا نام ہے پھپھوند. سنا ہوگا آپ نے, سوشل میڈیا پہ دیکھا ہوگا. مولوی صاحب بیچارے نوجوان آدمی, 5000 روپیہ سیلری ان کو مل رہی تھی, پنکھے سے لٹک کر کے انہوں نے جان دے دی, سوسائڈ کر لیا. امام صاحب کا کمرہ کھولا گیا تو امام صاحب کی لاش ملتی ہے. یہ قوم صرف یتیموں کا مال نہیں کھا رہی ہے, یہ قوم اپنے اماموں اور اپنے مسجدوں کے اماموں اور حافظوں کا بھی خون چوس رہی ہے. میرے پیارے ساتھیوں, اس قوم کے پاس شادی میں اڑانے کے لیے لاکھوں ہیں, حرام راستوں پہ خرچ کرنے کے لیے کروڑوں ہیں, اور مسجدوں میں ڈھنگ کے امام رکھنے کے لیے اس کے پاس تنخواہ کے پیسے نہیں. جب امام صاحب نماز پڑھاتے ہیں تو یہ قوم کہتی ہے امام صاحب تھوڑا اور اچھی قرات کیجیے. امام تلاش کرتی ہے تو سوچتی ہے کہ امام عبد الرحمن السدیس کا اور امام سعود الشریم کی آواز والا ہم کو امام مل جائے, اور تنخواہ کیا دے گی؟ 5000 روپیہ. میرے پیارے ساتھیوں, اگر یتیم کا مال کھانے والا جہنم کی آگ میں جائے گا تو اپنے قوم کے مولویوں اور اماموں اور ٹیچروں کا خون چوسنے والے, ابھی کتنے ٹیچر ہیں مدرسوں میں, ان بیچاروں کی تنخواہ 4000-5000 روپیہ ہے, اور وہ 5000 روپیہ تنخواہ بھی ان کو مدرسے کا مینجمنٹ کہتا ہے, مدرسے کے ناظم کہتے ہیں, مدرسے کی کمیٹی کہتی ہے کہ مولوی صاحب
آپ کے پیسے کے برابر ہمارے پاس بجٹ میں پیسہ نہیں ہے, آپ جائیے چندہ کر کے لائیے, اسی میں سے آپ اپنی تنخواہ لے لیجئے. یعنی مولوی بیچارہ مدرسے میں پڑھائے بھی اور اس کے بعد سیلری جب ملنے کا ٹائم آئے تو وہ چندہ کر کے اپنی سیلری لائے. میرے پیارے ساتھیوں, ڈوب مرے ہم, شرم سے ڈوب مرے, چولو بھر پانی میں ڈوب مرے. میرے نبی نے کہا تھا مزدور کو اس کا پسینہ سوکھنے کے پہلے اس کی مزدوری دے دو. یا مولوی اور ٹیچر اور معلم مہینہ بھر پڑھاتا ہے, اس کے بعد اس کی تنخواہ کا پیسہ ہمارے پاس نہیں ہوتا ہے. اور آج حالات یہ ہیں, لاک ڈاؤن کے بعد کتنے مولویوں نے مسجدوں میں پڑھانا بند کر دیا, مدرسوں میں پڑھانا بند کر دیا. کیوں؟ مسجد کی کمیٹی نے کہا مولوی صاحب لاک ڈاؤن لگائے, اب ہمارے پاس تنخواہ دینے کے لیے پیسہ نہیں ہے. مسجد کے ذمہ داروں نے کہا, مدرسے کے ذمہ داروں نے کہا, وہ مولوی بیچارہ جس نے آج تک کبھی رکشہ نہیں چلایا, جس نے آج تک کبھی ٹالی نہیں چلائی, جس نے آج تک کبھی ٹوٹو نہیں چلایا, اس مولوی کے سارے روزی روٹی کے راستے بند ہو گئے. اس نے لاک ڈاؤن میں قرضے لے لے کر اور لوگوں سے بھیک مانگ مانگ کر اپنے بچوں کا پیٹ پالا. اور جب لاک ڈاؤن ختم ہوا اس نے طے کر لیا اب کسی کی غلامی نہیں کرنا ہے, اب مسجد کی امامت نہیں کرنا ہے, اب مدرسے میں ٹیچر نہیں بننا ہے. اب آج وہ جا کے بزنس کر رہا ہے اور مزدوری کر رہا ہے, لیکن اس کا کہنا ہے کہ میں یہ غلامی نہیں کروں گا, میں مسجد میں امامت نہیں کراؤں گا. آج میرے پاس فون آتا ہے میرے بھائی, کبھی گجرات سے آتا ہے, کبھی ممبئی سے آتا ہے, کبھی دلی سے آتا ہے, شیخ عبدالغفار صاحب کوئی اچھی آواز والا امام بتا دیجئے, کوئی اچھی تقریر کرنے والا جمعہ کا خطیب بتا دیجئے, کوئی اچھا قرآن پڑھانے والا حافظ بنا دیجئے, بتا دیجئے. آج ہندوستان میں لاکھوں مدرسے ہیں, ہر سال ہزاروں حافظ اور قاری اور عالم بن کے نکل رہے ہیں, مگر میرے بھائیوں یہ حافظ اور یہ عالم یہ مدرسوں میں نہیں پڑھانا چاہتے, یہ مسجدوں میں امام نہیں بننا چاہتے. ان کی زندگی اتنی خراب کر دی گئی, اتنی بیکار کر دی گئی اور ان کو اتنی کم تنخواہ دی جاتی ہے, اب اس لائن میں کوئی آنا نہیں چاہتا ہے. میرے پیارے ساتھیوں, اگر یتیم بے بس ہے, اگر یتیم بے سہارا ہے اور یتیم کا مال کھانے والا, اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ اس کے پیٹ میں, اس حرام خور کے پیٹ میں جہنم کی آگ بھری جائے گی. تو جو ان علماء کا, ان مسجدوں کے اماموں کا اور ان مدرسے کے مولویوں اور حافظوں کا پیسہ کھا جاتے ہیں اور ان کا خون چوستے ہیں, وہ بھی اپنے انجام کے لیے تیار رہیں, ان کا انجام بھی بہت برا ہونے والا ہے. اور آگے بڑھیے. ایک اور چیز ہے جو جہنم میں لے کر کے جاتی ہے,